کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں انسان چاہتا ہے کہ وہ قطرہ قطرہ آپ کے اندر جذب ہو۔ ایکسلنس جو ہے نا وہ احسان ہے۔ احسان ہے کیا؟ سورہ رحمان میں بھی ایک احسان کا بدلہ، احسان کے سوا کچھ نہیں۔ ابتدا تو ہوتی ہے جناب تقویٰ سے ہی، پھر اللہ کی کانشیسنس۔ دوز ہو اسپینڈ بوتھ ان ٹائمز آف ایز اینڈ ان ٹائمز آف ہارڈ شپ۔ احسان کا ایک درجہ یہ ہے کہ جب آپ مشکل میں ہوں اس وقت بھی جو ہے نا وہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ اینڈ دے سولو دیئر اینگر ایون when their anger is justified۔ لیکن احسان کا درجہ یہ ہے کہ وہ غصہ پی لیا جائے۔ and they pardon people even when they are in the right۔ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اس وقت جب کہ وہ حق پر ہو۔ احسان کیا ہے اور اسے اپنی زندگی میں کس طرح سے شامل یا امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کی؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میرا نام ہے صبا اور میرا چینل اور پیج ہے خیال بائے صبا۔ اچھا جی، گفتگو تو ہوتی رہتی ہے لیکن میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ آج کچھ 3 باتیں ایسی شیئر کروں جو میں نے ریسنٹلی پڑھی ہیں کتاب میں اور انہوں نے مجھے بڑا انسپائر کیا۔ اور یہ کتاب جو ہے وہ مجھے ریسنٹلی میری ایک دوست ہیں انہوں نے گفٹ کی ہے اور اس کا نام ہے اللہ لفظ، اور یہ ہے شیخ عمر سلیمان نے لکھی ہے۔ کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ایک سٹنگ میں ہی نا پوری کتاب ختم کر لی جائے، لیکن کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ قطرہ قطرہ آپ کے اندر جذب ہوں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا نقش چھوڑ جائیں اور یاد رہ جائیں اور اثر رہ جائے۔ تو یہ بھی ایک ایسی ہی کتاب ہے، تو میں اس کو بڑا سلولی پڑھ رہی ہوں۔ ابھی تو میں 3rd چیپٹر پہ ہوں۔ 30 اس میں اس طرح کے چیپٹرز ہیں جس میں باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کی جا سکتی ہے یا جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو شروعات جو ہے وہ تقویٰ سے ہوتی ہے، پھر توبہ ہے، ریپنٹنس ہے، اور پھر تیسرا آتا ہے ایکسیلنس۔ تو ایکسیلنس جو ہے نا وہ احسان ہے۔ تو ہم اکثر سوچتے ہیں کہ یہ احسان ہے کیا، اور سورہ رحمان میں بھی ایک احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہ جو ہے ایکسیلنس جب حاصل کرنے کی طرف آدمی جاتا ہے تو اس میں بڑی خوبصورتی سے ان 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جس سے جو کہ احسان کے معاملے میں آتی ہیں یا جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا کہ یہ احسان ہے۔ اچھا، ابتدا تو ہوتی ہے جناب تقویٰ سے ہی، لیکن تقویٰ کا مطلب تقویٰ جو ہے وہ پہلا اسٹیپ ہے، اور پھر اللہ کی کانشیسنس، گاڈ کانشیسنس جو ہے وہ احسان کی طرف لے کے جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مستقل ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب کیا ہے کہ اس کے اندر جو 3 باتیں بتائی گئی ہیں نا اس میں جو پہلی ہے جس کو مینشن کیا گیا ہے کہ جو احسان کے زمرے میں آتی ہے یا ایکسیلنس حاصل کرنے، اور ایکسیلنس حاصل کرنے کا انسان کو ہوتا ہے نا کہ سبقت لے جانا، تو وہ یہ بات ہے۔ تو اس میں جو انہوں نے پہلی آیت جو ہے وہ لکھی ہے، میں اس کا جو ہے انگلش میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ دوز ہو اسپینڈ بوتھ ان ٹائمز آف ایز اینڈ ان ٹائمز آف ہارڈ شپ۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب آپ کا ہاتھ کھلا ہوا ہو اور آپ کے پاس بہت ہو تب تو آپ بڑا فراغ دلی سے خرچ کرتے ہیں، لیکن احسان کا ایک درجہ یہ ہے کہ جب آپ مشکل میں ہوں اس وقت بھی جو ہے نا وہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور وہ کیسے کریں؟ اکثر ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے، اب اس وقت ہم کیا وہ کریں نا یار، اس کی کیا وقت ہے؟ لیکن یہاں یہ بات جاننے والی ہے کہ جو مشکل وقت میں آپ چھوٹی سی چیز کریں گے، کسی کی چھوٹی سی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ دیں گے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ بڑا درجہ رکھتی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس آیت کے مطابق تو رکھتی ہی ہے، یہ جو آپ اپنی کشادگی کے وقت میں خرچ کریں۔ تو ایک آیت تو یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اینڈ دے سولو دیئر اینگر ایون when their anger is justified۔ یعنی کہ غصہ تو سب کو ہی آتا ہے اور ہمیں بری باتوں پہ ہی آتا ہے، غلط باتوں پہ ہی آتا ہے، لیکن احسان کا درجہ یہ ہے کہ وہ غصہ پی لیا جائے جب کہ وہ آپ کو کسی صحیح اور جسٹیفائڈ بات پہ بھی آ رہا ہو۔ یعنی آپ کا غصہ جسٹیفائڈ ہے، کسی نے آپ کے ساتھ اتنا کچھ کر دیا ہے یا اتنا غلط کر دیا ہے کہ آپ کا غصہ کرنا بنتا ہے، لیکن اس وقت آپ اس کو پی لیں۔ تو دس از ایکسلنس یا سبقت لے جانے کا طریقہ، یا یہ کہ احسان۔ اچھا، تیسری جو بات ہے نا وہ لکھی ہے اینڈ دے پارڈن پیپل ایون وین دے آر ان دا رائٹ۔
لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اس وقت جب کہ وہ حق پر ہوں۔ اب یہ دیکھیے تینوں باتیں جو ہے نا اگر ہم سوچیں تو کتنی مشکل ہیں۔ پہلی تو یہ تھی کہ آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں، اب وہ چاہے چھوٹی سی چیز ہی ہو۔ دوسری یہ ہے کہ غصے کے وقت غصہ برداشت کریں اس وقت جب کہ وہ جسٹیفائڈ ہو، یعنی آپ کا بنتا ہو۔ اور تیسرا یہ کہ لوگوں کو معاف کریں اس وقت جب کہ آپ حق پر ہوں۔ یہ آپ کے اوپر کوئی obligation نہیں ہے، یعنی کہ ظاہر ہے وہاں ہمارے دین میں تو ہے کہ جان کا بدلہ جان، اور کوئی بھی جو ہے ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، اور اس طرح سے، لیکن احسان یہ ہے کہ اس وقت معاف کر دیا جائے جب کہ آپ حق پر ہیں۔ اور یہ ایکسلنس یا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں، اور اس کو جو ہے مزید اس آیت سے انہوں نے جو ہے کیا ہے کہ ڈونٹ یو وانٹ اللہ ٹو پارڈن یو ٹو forgive یو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، ایون وین یو فائنڈ یور سیلف انڈیزرونگ، اور ہم میں سے کون ہے جو انڈیزرونگ نہیں ہے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی چاہتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے، ہم سبھی ہیں جو کہ ڈیزرو نہیں کرتے، بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ خوشنودی چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے ایکسلنس حاصل کرنے کا طریقہ یہ کہ لوگوں کو معاف کرو جب کہ تم حق پر ہو۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں، اور بڑی خوبصورت یہ کتاب ہے، بہت کچھ ہے اس میں شیئر کرنے کے لیے، اور مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سے مزید چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کی جائیں، کیونکہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھنے میں، ان کو جذب کرنے میں، ان کو یاد کرنے میں۔ دیز آر دا ریمائنڈرز فار آل آف اس۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو یہ باتیں کیسی لگی، اور آپ کے نزدیک جو ہے کیا خیال ہے اس بارے میں، آپ کیا سوچتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔